گاؤں کے کچھ لوگ کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، شام کا ٹائم ہوتا ہے اور گاؤں کے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، 10 دسمبر کی رات ہوتی ہے کہ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا اور اس کی لائٹ بھی چل رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو سردیوں میں اتنی جلدی دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک آپ کس کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور خون سے لت پت پڑی ہوئی ہے۔ فوراً پولیس آ کے لاش کو اڈاپٹ کرتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے چلی جاتی ہے۔ اس کے جسم کے اوپر 16 بار چاقو مارا گیا ہوتا ہے اور اس کا گلا بھی خنجر کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ نور محمد کا ہی گھر ہے اور نور محمد کی ہی لاش ہے، لیکن یہ کیا نور محمد کے گھر والے کدھر ہیں؟ نور محمد کے گھر میں بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے جی اس کے گھر والے سارے اس کے سسرال گئے ہیں۔ اس کی بیوی ایک رانی نام کی اس کی بیوی ہے، اس کی بہن کی گود بھرائی تھی، آج اس کی بہن کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاں فنکشن تھا گود بھرائی کا، سبھی لوگ ادھر گئے چلے۔ گاؤں والے کچھ لوگ ان کو فون کرتے ہیں، صبح تک وہ بھی آ جاتے ہیں، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نور محمد جو کہ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، ان کی آٹوپسی رپورٹ آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی نے خنجر سے وار کیا اور گلا کاٹنے کے بعد ہی وہ مر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود 16 بار خنجر سے اس کے اوپر وار کیا گیا۔ تو اب جس کی بھی دشمنی تھی، بڑی کوئی گہری دشمنی تھی، جو اتنی بار اپنی تسلی سے چاقو اسے مارتا رہا کہ کہیں پہ یہ زندہ نہ بچ جائے، لیکن تھا کون؟ چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں مدھیہ پردیش کے علاقے شاہ جہاں کے شہر آگرہ سے، جہاں کے ساتھ ایک گاؤں پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں نور محمد کا گھر ہوتا ہے۔ نور محمد کی 3 شادیاں بھی ہوتی ہیں اور 3 شادیاں ہی تینوں بیویوں کی اجازت سے ہوتی ہیں اور ان کے گھر والوں کی اجازت سے ہی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شادی چوری نہیں کروائی ہوتی اور نہ ہی کسی شادی میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پولیس والے جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو تینوں بیویوں کے اوپر شک ہوتا ہے۔ وہ تینوں بیویوں کی کال ہسٹری نکلواتے ہیں، بار بار پتہ چلتا ہے، ساری بیویوں کے کال ہسٹری چیک کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسا نہیں ملتا کہ پولیس والے کسی کو بھی مجرم ٹھہرا سکیں۔ تینوں بیویوں کے گھر والے جو پیچھے والے سسرال والے ہوتے ہیں، ان کی کال ہسٹریاں نکلوائی جاتی ہیں، لیکن ان سے بھی کچھ اس طرح کا نہیں ملتا کہ کسی کو مجرم ٹھہرا سکیں۔ پولیس والے سوچتے ہیں کہ آخر کچھ تو ہم مس کر رہے ہیں۔ پولیس والے اس کی کال ڈیٹیل نکلواتے ہیں نور محمد کی، تو اس کی کال ڈیٹیل میں بھی سارے سیف نمبر آتے ہیں، اس میں بھی اس طرح کا کچھ نہیں نکلتا کہ پولیس والے اس میں بھی کچھ کسی کو پکڑ سکیں۔ لیکن ایک چیز نوٹس کرنے والی ہوتی ہے، پولیس میں 100 نمبر پہ 100 دفعہ اس نے کال کری ہوتی ہے نور محمد نے۔ یہ 100 نمبر جو ہوتا ہے یہ ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز وہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پولیس والا کال ریسیو کرتا ہے ایمرجنسی کال، تو وہ کال بند کر دیتا ہے، لیکن جب بھی کوئی لڑکی کال ریسیو کرتی ہے تو وہ اس سے بات چیت کرتا ہے اور اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ آگے پولیس والوں کو اس کے کریکٹر کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رنڈی باز بندہ تھا، یہ جو جس طرح کا بھی تھا لڑکی باز تھا۔ تو خیر یہاں پہ بھی ان کو ایویڈنس کوئی بھی نہیں ملتا کہ کس کو گرفتار کریں۔ اور پولیس والے کہتے ہیں کہ کریں تو کس کو گرفتار کرے، بندہ تو کوئی ہاتھ نہیں آ رہا۔ تو گاؤں کا علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی کیمرے شیمرے بھی نہیں لگے ہوتے کہ گاؤں میں کوئی کیمرہ لگا ہو، گھر میں کوئی تھا بھی نہیں جس سے کوئی بندہ پوچھ گچھ کرے، گاؤں میں کسی کو آتے ہوئے بھی نہیں کسی نے دیکھا۔ تو آخر یہ قتل کیا تو کیا کس نے؟ خیر پولیس والے کہتے ہیں کچھ تو ہم سے چھوٹ رہا ہے، کوشش کرتے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں جی ان کے انتم سنسکار کے اوپر، یعنی اس کے جنازے کے اوپر کون کون آیا تھا؟ ساری بیوی کی جو گھر والے تھے سارے آئے ہوئے تھے، سب سے ڈیٹیل لی جاتی ہیں، جو نہیں آئے تھے وہ بعد میں آ گئے تھے۔ خیر کافی لوگ آئے ہوئے تھے، زیادہ تر لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ ہی نہیں آئے ہوئے تھے۔ پولیس والے ایسے کر کے سارے لوگوں سے ڈیٹیل نکالتے ہیں، سارے لوگ اپنی اپنی تفصیل بتاتے رہتے ہیں، سارے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں آئے، اس وجہ سے نہیں آئے، بعد میں ہم نے ان سے رابطہ کیا، معذرت کری ان سے، یا ہم نے افسوس کیا، جو بھی تھا۔ ایسے ہی اس کی بیوی جو رانی ہوتی ہے اس کے سسرال میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے سسرال میں پتہ چلتا ہے جی کہ اس کی جو چھوٹی سالی ہے جس کی گود بھرائی تھی اس کا نام تھا زرین خان اور اس کے شوہر کا نام تھا سہیل خان۔ تو اس دن زرین خان بھی نہیں آئی تھی اور اس کا شوہر سہیل خان بھی نہیں آیا تھا۔ اور یہاں پہ مزیداری کی بات ہے کہ زرین خان جو اس کی بیوی تھی سہیل خان کی، اس نے تو اپنی بہن رانی سے اس چیز کی افسوس کیا تھا شوہر کا، لیکن جو سہیل خان تھا اس نے
رانی سے یعنی اپنی سالی سے اس چیز کا افسوس تک نہیں کیا تھا۔ پولیس والے اس کو منگوا لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی اس کے کپڑے کی دکان ہے ایک۔ پولیس والے اس کو منگواتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ابھی تو کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں بس ویسے ہی میں بیزی تھا یہاں پہ، تو میری کپڑے کی اس دن ڈیلنگ تھی، اس لیے ڈیلنگ کے سلسلے میں نہیں آ سکا۔ پولیس والے کہتے ہیں بعد میں تو نے کسی سے افسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے چونکہ میں اس کے گھر والوں کو جانتا نہیں تھا، نہ ہی پہلے کبھی ان کے گھر آنا جانا تھا، نہ ہی میری کوئی اس سے خاص بات چیت ہوتی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسرال والوں سے اس کا جو تھا افسوس کر لیا تھا، اس کے گھر والوں سے نہیں کیا تھا۔ تو پولیس والے اس کی کال ہسٹری بھی نکلواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں تھا، تو آنا جانا بھی اس کا نہیں تھا، تو اتنے فون شون بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن خیر پولیس والوں کو کچھ اس کے سوالوں کے اوپر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، پولیس والے اس کو اپنے ریڈار میں رکھ لیتے ہیں اور ایسے ہی باقی لوگوں کی بھی تلاشیاں لینیاں شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں سے تو کچھ ملے گا، اس کو بھی اپنے ریڈار میں رکھ لیتے ہیں۔ لیکن پولیس والوں کو کہیں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ کیوں نہ ایک دفعہ اس سہیل صاحب کو دوبارہ منگوا کے اس کا پھر ٹیسٹ لیا جائے، پھر منگواتے ہیں۔ پولیس والے ایسے ہی اس کو ہوا میں تیر مار کے سوال پوچھتے رہتے ہیں، کبھی یہ پوچھ لو کبھی وہ پوچھ لو، بے تکے سوال پوچھتے رہتے ہیں جس سے کہ وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے۔ پوچھتے پوچھتے پولیس والے ایسے ہی ہوا میں تیر مارتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تو نے ہی نور محمد کو قتل کیا ہے، تو سیدھا بتا دو گے تو ہم تمہاری سزا کم کروا دیں گے، تمہاری چارج شیٹ میں کم لکھیں گے، لیکن اگر ہم نے تجھے خود بنایا تو ہم تجھے چارج شیٹ میں بہت بھاری کر کے مقدمہ بنا دیں گے، جو تم جیل کے اندر جا کے چھوٹ بھی نہیں سکو گے۔ تو وہ آگے سے ہڑبڑا جاتا ہے، اس کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پولیس کو اپنے تجربے سے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ لین دین ضرور ہے نور محمد کے قتل سے۔ پولیس والے اس کو آفیشلی گرفتار کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں بھی کاکے بتا۔ تو وہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ جی واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ نور محمد شادی سے پہلے 3 سال تک اپنے سسرال میں رہتا ہے۔ اب ہوتا بھی کچھ یوں ہے کہ شادی کے بعد وہ 3 سال تک اپنے سسرال میں رہتا ہے، وہاں پہ ان کے 3 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد وہ 3 سال بعد یکدم اپنا سسرال چھوڑتا ہے اور اپنا الگ مکان لے لیتا ہے۔ الگ مکان لینے کے بعد اپنے سسرال میں دوبارہ کبھی ملنے بھی نہیں جاتا، جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو بھیج دیتا ہے، خود کبھی نہیں جاتا۔ پولیس والے بھی یہ چیز بڑی نوٹس کرتے ہیں۔ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ ہاں سٹوری کیا ہے، پوری سنا۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ یہ جو نور محمد ہوتا ہے اس نے اپنی سالی کو بھی زرین خان کو بھی سیٹ کر رکھا ہوتا ہے، تو سیٹ کرنے کے بعد یہ اپنی سالی کے ساتھ بھی جسمانی تعلق بنا چکا ہوتا ہے۔ بنانے کے بعد جس دن زرین خان کی اور سہیل خان کی شادی ہوتی ہے تو یہ سہیل خان کو فون کرتا ہے کہ بھلے ہی تیری شادی زرین خان سے ہو چکی ہے لیکن یہ میری گرل فرینڈ ہے، میری محبوبہ ہے، لہذا تم نے اس سے دور رہنا ہے۔ تو زرین خان سے اس کا شوہر سہیل خان جا کے پوچھتا ہے، وہ کہتی ہے ہاں میری غلطی تھی، ایسا سب کچھ ہوا ہے لیکن آئندہ نہیں ہوگی، سب کچھ تم چھوڑ دو، زندگی میں آگے بڑھو۔ سہیل خان بھی یہ سوچتا ہے کہ ایسے ہی کریں گے، وہ کچھ نور محمد سے خاص رابطہ نہیں رکھتا اور یہ چیز سوچتا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تب اس کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو کما کے کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی ماں بھی بھوکی مرے گی، وہ بھی بھوکا مرے گا، تو عزت لیلام ہوگی۔ لیکن اگر لڑکا پیدا ہو گیا، اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا، تو اس کو قتل میں ضرور کروں گا، کیونکہ لڑکا بڑا ہوگا، اپنا دادا دادی کو بھی سنبھال لے گا اور اپنی ماں کو بھی سنبھال لے گا۔ سال بعد گود بھرائی کا جب ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اب سب کو بلایا جاتا ہے، وہاں پہ نور محمد کو بھی بلایا جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتا۔ سہیل خان کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے پہلے تو وہ کافی زیادہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ نہیں آیا تو وہ تو گھر میں اکیلا ہے، تم پیچھے جاؤ۔ ویسے بھی ان کے گھر کا 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں وہ پہنچ سکتا تھا۔ وہ اپنا دوست ظفر خان، ایک پٹھان ہوتا ہے ظفر خان پٹھان، اس کو بھی ساتھ لیتا ہے اپنے دوست کو، اور بائک کے اوپر جاتے ہیں ان کے گھر میں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آگے سے نور محمد دروازہ کھولتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ آگے اس کا سانڈو کھڑا ہوا ہے سہیل خان، وہ اس کو خوشی سے گلے لگاتا ہے اور ظفر خان کو بھی گلے لگاتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ آئے کیا لینے ہیں۔ لیکن اتنی دیر میں وہ اندر ان کو کہتا ہے آؤ اندر چلیں، اندر لے کے جانا ہی لگتا ہے تو وہ دروازے کے آگے پکڑ کے ہی اس کے اوپر خنجر چلا دیتے ہیں، اسے موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ چیخ چلا سکے
اور خنجر چلا کے اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ گلا کاٹنے کے بعد 16 بار اس کے جسم کے اوپر وار کرتے ہیں تاکہ وہ زندہ نہ بچ سکے۔ یوں وہ اس کو تسلی کے ساتھ اچھی طرح قتل کرتے ہیں تاکہ یہ زندہ نہ ہو۔ قتل کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ پھینکتے ہیں، اپنی بائک لیتے ہیں، واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رستے میں وہ ایک گندا نالا پڑتا ہے، وہاں پہ وہ خنجر پھینک دیتے ہیں۔ خنجر پھینکنے کے بعد وہ اپنی دکان کے اوپر آتا ہے، جو خون والے کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے اپنے چینج کرتے ہیں اور خون والے کپڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے یہ کوڑا کرکٹ کو، اپنی دکان کے کوڑا کرکٹ کو آگ لگا رکھی ان لوگوں نے۔ یوں پولیس والے بعد میں ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ظفر خان پٹھان کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور وہ جو کپڑے جلائے ہوتے ہیں اس کی راکھ وغیرہ بھی اکٹھی کر لی جاتی ہے۔ جو خنجر گندے نالے میں پھینکا ہوتا ہے وہ بھی برآمد کر لیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر چارج شیٹ بن جاتی ہے۔ 1 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کی گود بھرائی ہو رہی ہے، ماں ابھی اس کی خوشی منا رہی ہے، لیکن باپ نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جیل کے اندر چلا گیا۔ تو یہ تھی ان کی آفیشلی سٹوری۔ نور محمد خان کس طرح کا بندہ تھا اور سہیل خان نے کام اچھا کیا یا برا کیا، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجیے گا۔ ہم ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔